हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। करने वाला है और लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे जो रहमत लिल आलमीन हैं। आज की यूथ कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ जाता है। मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम शहबाज असलम साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक से आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم. तिलावत कलाम पाक के बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम राना अबू सफ़ियान साहब से वो तशरीफ़ लाएँ और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सआदत हासिल करें। اس آنکھ نے جنت کے انوار کو دیکھا ہے جس آنکھ نے مدنی کے رخسار کو دیکھا ہے اس آنکھ نے جنت کے انوار کو دیکھا ہے۔ تو میں بس یہی دعوت اور یہی پیغام دینا چاہوں گا۔ یہاں ماشاءاللہ ہمارے نوجوان جماعتوں کے یوتھ کے سرداران تشریف رکھتے ہیں۔ ہم نے اس قوم کی ذہن سازی کرنی ہے اور آج سب سے زیادہ طبقہ اس قوم کا اگر کوئی متاثر ہے یا مایوس ہے تو وہ نوجوان ہیں۔ اگر ہم اپنے نوجوانوں کو کھڑا کر لیتے ہیں تو یہ قوموں کی تاریخ، قوموں کی ڈگر بدلنے پہ قادر ہوتے ہیں۔ تو آئیں، آج ہر کوئی اپنی پارٹی، ہر کوئی اپنی جماعت، ہر کوئی اپنی جگہ موجود ہے، لیکن ایک دعوت، ایک رستہ جس پہ ہم سب آج جمع ہو سکتے ہیں اور سب کو جمع کر سکتے ہیں، وہ ہمارے پاس آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شکل کے اندر، وہ آج ہمارے پاس نظریہ پاکستان کی شکل کے اندر موجود ہے۔ تو میں تمام آپ بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آئیں، آج ہم فرد واحد کو یا کسی اپنی جماعت کے بڑے کے پیچھے سب کو جمع کرنے کے ساتھ ساتھ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ اس قوم کو کھڑا کریں، ان کو اس پہ تیار کریں اور ان کو یہ ذہن دیں کہ یہ پاکستان صرف یہاں کا نمائندہ پاکستان نہیں ہے، یہ 25 کروڑ لوگوں کا پاکستان نہیں ہے، بلکہ یہ 62 اسلامی ملکوں کی پہچان پاکستان ہے۔ یہ فلسطین میں اسرائیلی ٹینک کے سامنے کھڑے ہونے والا بچہ جو پتھر اٹھاتا ہے وہ بھی کیا کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا یہ پتھر نہ دیکھ،
بلکہ پاکستان میں پڑا ہوا ہمارا ایٹم بم دیکھ، وہ آج فلسطینی بھی اس پاکستان کے منتظر ہیں۔ آج دنیا کے کسی کونے میں کسی کو دکھ اور تکلیف کسی مسلمان کو پہنچتی ہے تو وہ پہلی نظر اٹھا کے پاکستان کی طرف دیکھتا ہے۔ آپ اور میں اس پاکستان کے نوجوان ہیں، اور آپ کا نام، میرا نام ہی پاکستان ہے۔ آئیں آج اس لا الہ الا اللہ کی دعوت پہ، طاقت پہ، اور ان تمام اصولوں پہ جو 23 مارچ 1940 کو ہمارے بڑوں نے یہ منٹو پارک میں کھڑے ہو کے جو قرارداد پیش کی کہ ہم لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ایک ملک بنائیں گے، تو آئیں آج اس پاکستان کو عملی تعبیر اس کی بنانے کے لیے ہم اپنے نوجوانوں کی ذہن سازی بھی کریں۔ ہم اپنی قوم کو آج اس نظریہ پاکستان پہ اگر کھڑا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ہمارے نوجوان کھڑے ہو گئے، تو انشاءاللہ ہمارے ملک کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ فورم ہے نیشنل یوتھ الائنس، اس کی مرکزی قیادت یہاں بیٹھی ہے۔ یقیناً تفصیلاً گفتگو ہمارے اساتذہ اور دیگر مہمان کریں گے۔ میں صرف اپنی قیادت سے یہی گزارش کروں گا کہ ہم ریڈ لائن پاکستان کے عنوان سے کانفرنس تو کر رہے ہیں، ہم ریڈ لائن پاکستان کے عنوان سے ایک تحریک چلائیں پاکستان کے تعلیمی اداروں میں، دور دراز علاقوں میں، کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی فرقہ واریت، صوبائیت، لسانیت اور مذہبی ہو یا سیاسی شخصیت پرستی، اسے ختم کرنے کے لیے ریڈ لائن کے عنوان سے ہی نیشنل یوتھ الائنس کو چاہیے۔ بالخصوص میں صدر صاحب اور سیکرٹری جنرل صاحب سے یہ کہوں گا کہ 23 مارچ کے بعد فوراً ملکی سطح پر اس کو تحریک کو لے کے چلنا چاہیے۔ آج کے دن ان تمام شہداء، ان غازیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے دفاع وطن کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور میں یقین دلاتا ہوں اپنے تمام اداروں کو جو دفاع وطن کے لیے آج بھی برسر پیکار ہیں کہ انشاءاللہ العزیز پاکستان کی تمام نوجوان طلباء، تنظیمیں، نمائندے آپ کے شانہ بشانہ ہیں۔ چونکہ میرا تعلق شہداء کی سر بستی شونڈا سے ہے، تو میرے آباء و اجداد اور ہماری تاریخ گواہ ہے کہ ہمیں بتایا گیا کہ ہمارے بڑوں نے بم باندھ کے 6 ستمبر 1965 کی جنگ میں دشمن کے ٹینکوں تھلے لیٹ گئے تھے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے اسلاف اور اپنے آباء و اجداد کی اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے دفاعی اداروں کے ساتھ ہیں۔ جب بھی وطن کو ایسی صورتحال پیش آئی تو انشاءاللہ عزیز پاکستان کی تمام طلباء اور یوتھ برادری وطن عزیز کے لیے ایسے ہی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرے گی۔ سب سے پہلے تو میں اپنے بڑے بھائی چوہدری علی رضا نعت صاحب، چیئرمین عوامی یوتھ موومنٹ، کنوینئر نیشنل یوتھ الائنس کو مبارکباد پیش کروں گا کہ وہ ہمیشہ سے جب بھی کوئی پاکستان کے اندر کوئی ایسا دن آتا ہے یا کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے تو وہ اس میں ضرور آگے بڑھتے ہوئے اپنا جو کردار ہے وہ ہمیشہ سے ادا کرتے ہوئے آگے آتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں ان کو خراج تحسین پیش کروں گا، اور اس کے ساتھ آج 23 مارچ کو جو ایک قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی، تو اس کے بعد آج بھی ہمیں ایک قرارداد پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اداروں کو یہ دیکھنا ہے، ہمارے بڑوں کو دیکھنا ہے، ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ نوجوانوں کے اندر جو ایک مایوسی پیدا ہوئی ہے، جو ان کے اندر ایک اضطراب پیدا ہوا ہے، اس کو کیسے ہم نے ختم کرنا ہے۔ آپ دیکھیں، میں کل دیکھ رہا تھا کہ جب بلوچستان کے اندر وہاں گوادر پہ حملہ ہوتا ہے، دہشت گرد حملہ کرتے ہیں، تو وہاں پہ لوگ جو بلوچستان کے ہیں، وہاں کے نوجوان ہیں، ان دہشت گردوں کی لاشوں کے لیے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اگر ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں تو ایسے میں ہمارے اداروں کے خلاف کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے نوجوانوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، ہم نوجوانوں کی بات نہیں سن رہے۔ ہم ہمیشہ جو چند خاندان اس ملک کے اوپر مسلط ہے، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، ہم ان لوگوں کو باریاں دیتے ہیں، وہ اپنے اقتدار کے لیے لائن میں لگے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں، اگر میں لاہور کی بات کروں تو ایک گھر میں 10 5 6 ایم پی اے ایم این اے ہیں۔ کیا اس 5 لاکھ کے حلقے میں کوئی ایسا نوجوان نہیں ہے؟ کیا ایسا نوجوان نہیں ہے جو آگے آئے، جس کے پاس یہاں پہ جو لینڈ کروزرز والے ہیں، جو مرسڈیز والے ہیں، ان لوگوں کو آگے لایا جاتا ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے کہ ان لوگوں سے پھر اپنے کام لیے جاتے ہیں۔ تو ہمارے بڑوں کو یہ سوچنا ہوگا
کہ 1971 میں جب بنگلہ دیش الگ ہو رہا تھا تو ہم اپنے بنگالی بھائیوں کے ساتھ کیا کر رہے تھے. آج بھی وقت ہے، آج بھی یہ دن ہے کہ آج بھی ہم اپنے نوجوانوں کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ عہد کریں. یہ نوجوان، یہ افواج پاکستان، یہ ادارے، یہ سب کچھ یہ ہمارا ہے. ہماری اس ملک کے لیے بھی جان قربان ہے، ہمارے اس اداروں کے لیے بھی جان قربان ہے. ہمارے جو افواج پاکستان کے نوجوان ہیں جو سرحدوں پہ بیٹھ کے اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، کیا ہم ان کے خلاف نعرے سنیں گے؟ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کے اندر کوئی ایسی ان کو ایسے مواقع نہیں فراہم کر رہے. ہمارا بس چلتا ہے ہم سوشل میڈیا بند کر دیتے ہیں، ہمارا بس چلتا ہے کہ ہم ان کو سوال ہی نہیں کرنے دیتے. کب تک ایسا ہوگا؟ ہمیں اس کے اوپر سوچنا ہوگا، ہمیں اپنے نوجوانوں کو آگے لانا ہوگا، ہمیں اپنے نوجوانوں کو مواقع دینے ہوں گے کہ آئے، یہ ملک آپ کا ہے، اس کے لیے کام کرے. آج اگر ہم پاسپورٹ بنوانے جاتے ہیں تو اس کی 2 مہینے بعد باری آتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر نوجوان چاہتا ہے میں یہ ملک چھوڑ جاؤں. وہ فیض صاحب نے آج سے کئی سال پہلے لکھ دیا تھا کہ دیپ جس کے محلات میں ہی جلے، دیپ جس کا محلات میں ہی جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے. وہ جو سائے کے اور مسلط میں پلے، ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. تو یہ جو انہوں نے لکھا تھا انہی لیوں کے لیے لکھا تھا، جو اشرافیہ ہے، یہ جو مافیا ہے، ان کے لیے لکھا تھا کہ یہ اقتدار کے اوپر قابض ہے. ان سے جان چھڑوانے کے لیے ایک یہی حل ہے کہ ہمارے اداروں کو، ہمارے بڑوں کو سوچنا ہوگا کہ ہم اس ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں، اس ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. اس کے لیے ایک پالیسی بنانی ہوگی جس میں نوجوان جو ہے، ہمارا نیشنل یوتھ الائنس ہے، ہم نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے کہ ہم اپنے اداروں کے درمیان اور نوجوانوں کے درمیان پل کا کردار ادا کریں. اور جو ہمارے درمیان میں یہ جس طرح کی سپیس ایک پیدا ہو گیا وہ ہم ختم اس کو کریں. اس کو ختم کرنے کے لیے نوجوانوں کو بھی سننا ہوگا، نوجوانوں کی آواز کو سننا ہوگا، ان کے سوالوں کو سننا ہوگا. وہ کبھی بھی اس ملک کے خلاف نہیں ہے، نہ اس افواج پاکستان کے خلاف ہے. جب بھی ہمارے ادارے اور ہمارا آرمی چیف ان نوجوانوں کو آواز دے گا تو یہ افواج پاکستان کے نوجوانوں سے پہلے گولیاں کھانے کے لیے تیار ہوں گے. لیکن کم سے کم ہمیں سنا تو جائے. کب تک ہم ایسے ہی خاموش رہیں گے؟ کب تک ہم اٹھائے جائیں گے؟ ہماری بات سنیں. ہم سنانے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے سامنے رونے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں سنیں تو صحیح. یہ کوئی حال نہیں ہے کہ آپ سوشل میڈیا بند کر دیں. گورنمنٹ سے پوچھتے ہیں جی سوشل میڈیا کیوں بند ہے؟ جی ہمیں تو پتہ نہیں جی، وہ تو پہلے سے بند ہے. اور بھائی پھر آپ کیا کرنے یہاں پہ آئے ہیں؟ ان سے کوئی سوال کرو جی. سوال کا جواب کوئی نہیں ہے. جب جواب کوئی نہیں ہے تو پھر اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. یہ کیا حال ہے؟ یہ تو کوئی حال نہیں. کتنے لوگوں کو اٹھائیں گے؟ میں نے ابھی مثال دی نا بلوچستان والی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. صرف پاکستان، ریڈ لائن پاکستان کے عنوان سے یہ نیشنل یوتھ کانفرنس کا انعقاد کیا. میرے دوستوں نے اس حوالے سے اپنی مختلف آراء دی. میں تو صرف ایک لائن میں آج کے اس کانفرنس کا ایجنڈا بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی تمام سیاسی علاقائی مفادات سے بالاتر ہو کر ہمیں صرف پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے. میں اس یوتھ کانفرنس کے فورم سے انتہائی مذمت کرتا ہوں جو ہمارے اداروں کے خلاف مختلف پارٹیز کی طرف سے مذموم مقاصد پورے کرنے کے لیے مہم چلائی جا رہی ہے. میں اس فورم کے ریفرنس سے اس کی انتہائی مذمت کرتا ہوں اور میں اپنے قومی سلامتی کے اداروں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ یوتھ ہے، یہ آپ کے ساتھ ہے. آپ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. افواج پاکستان زندہ باد، نیشنل یوتھ الائنس زندہ باد. جزاکم اللہ. 23 مارچ یوم قرارداد پاکستان کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن یہ فیصلہ ہوا تھا اور ایک قرارداد منظور ہوئی تھی کہ ہم ایک ایسا ملک بنائیں گے جہاں پر سب کو آزادی ہوگی، دین کی آزادی ہوگی، مذہب کی آزادی ہوگی اور جمہوریت کی آزادی ہوگی. 23 مارچ یہ ایک الگ وطن کا جو خواب تھا، یہ 23 مارچ کو جو دیکھا گیا یہ وہ خواب تھا. اور آج 23 مارچ 2024 کا دن میں بے بس قوم، غربت میں ڈوبی ہوئی قوم، لاچار قوم کو 23 مارچ 2024 کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ دن ایک
تجدید عہد کا دن تھا، اور یہ دن تھا کہ ہم پاکستان کی بات کریں، پاکستان کی بہتری کی بات کریں، اور جس مقصد کے لیے یہ پاکستان بنایا گیا تھا اس کی بات کریں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم آج بھی اپنے وہ گڈ اور بیڈ کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، پاکستان کی بات نہیں کر رہے۔ آخر کب تک ہم نے آج 23 مارچ ہے، اور 23 مارچ وہ دن ہے جب یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر منٹو پارک میں قائد اعظم محمد علی جناح، جو ہمارے بابائے قوم ہیں، قوم کے باپ ہیں، ان کی سربراہی میں ایک قرارداد منظور ہوئی تھی۔ ہم نے تو اسے قرارداد لاہور کہا تھا، اور ہندو پریس نے اسے قرارداد پاکستان کہا تھا۔ پھر بنا پاکستان، اور پاکستان بننے کے بعد میرا ٹھیک تھی آواز؟ ٹھیک تھی۔ اور پاکستان بننے کے بعد ہم نے بڑا سفر طے کیا۔ مجھے پتہ ہے اس وقت ہماری یوتھ جو ہے وہ مایوس بھی ہے، اسے اپنی بے روزگاری کی فکر بھی ہے، اسے یہ بھی علم ہے کہ شاید وہ پڑھ لکھ کے ڈگری لے کر بھی انہیں نوکری نہیں ملے گی، انہیں مہنگائی کا مسئلہ بھی ہے، ان کے والدین اس سے بھی پریشان ہیں، انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ آنے والے پاکستان کا کل کا کیا ہوگا۔ مگر کیا کیا جائے؟ پاکستان تو مادر وطن ہے، پاکستان تو ہماری ماں ہے، یہ دھرتی ماں ہے۔ ہماری ماں بیمار ہو، ہماری ماں کمزور ہو، ہماری ماں ہمیں صرف نہ کر پا رہی ہو، ہماری خدمت نہ کر پا رہی ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اسے گالی دیں گے یا ہم اس کا علاج کریں گے؟ ہم اس کی خدمت کریں گے، ہم اس کے لیے زیادہ کمٹمنٹ کے ساتھ کام کریں گے؟ ہم آج مایوسی پھیلا رہے ہیں۔ ہم آج ہمارا پاکستان، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ پاکستان ناکام ہو جائے گا، تو پاکستان تو ناکام ہو گیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کے کچھ مقاصد ہیں، وہ پاکستان کو گالی دینا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کی یوتھ کو مایوس کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کون تھے؟ کانگریس کا شعب ہوا تھا، کانگریس کے مفادات کی ترجمانی کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ پاکستان نہ بنے، وہ یہ چاہتا تھا کہ جو اس وقت تحریک چلانے والے ہیں وہ ناکام ہو جائیں۔ وہ کانگریس کے ہندوؤں کے مفادات کی ترجمانی کر رہا تھا، وہ کہتا تھا پاکستان ناکام ہو جائے گا۔ اس ابوالکلام آزاد کو میں احترام کرتا ہوں، وہ بڑے عالم دین ہوں گے، بڑے قادر الکلام ہوں گے، لیکن میں اختلاف کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں اس ابوالکلام آزاد کو پتہ نہیں تھا کہ وہاں پر ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوگا، وہاں پر مسجدیں کس طرح گرائی جا رہی ہیں، وہاں پر ہماری مسلمان بچیاں، یقین کیجئے میرے بہت سارے دوست ہیں وہاں پر ہندوؤں کے ساتھ شادی کرنا، نوجوان مسلمان لڑکیوں کا ہندوؤں کے ساتھ شادی کرنا، اس کے بعد ہندو بچے پیدا ہونا، مسلمان کلچر کا خاتمہ ہونا، کوئی ایشو ہی نہیں رہ گیا ہوا، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہاں کا۔ ہم پاکستان کی برائی کرتے ہیں، ہمیں پاکستان بہت برا لگتا ہے۔ ہمیں پاکستان اس لیے برا لگتا ہے کہ کبھی نواز شریف اقتدار سے الگ ہو جاتا ہے تو نواز شریف کے حامی کہتے ہیں کہ پاکستان بہت برا ہے، اس کی فوج بہت بری ہے۔ کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ مسئلہ بن جاتا ہے، اور کبھی عمران خان کے ساتھ یہ ایشو بن جاتا ہے کہ جناب پاکستان بہت برا ہے، کیونکہ پاکستان میں ایک آئینی اور جمہوری طریقے سے عمران خان کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا، پاکستان برا ہو گیا، پاکستان غلط ہو گیا، پاکستان کی فوج غلط ہو گئی۔ تو پاکستان کی فوج اس وقت غلط نہیں تھی جب تمہیں گود میں اٹھا کے اقتدار پر لے کر آ رہے تھے، جب تمہیں سیاسی طاقت بنا رہے تھے۔ کیا یہ فوج پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اس وقت غلط نہیں تھی جب ذوالفقار علی بھٹو ان کے ساتھ 8 سال تک ایوب خان کا وزیر رہا تھا؟ کیا یہ فوج اس وقت
پاکستان مسلم لیگ نون نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، نعرہ لگانا چاہیے. یہ فوج اس وقت غلط نہیں تھی جب آپ ضیاء الحق کے وزیر بنے تھے، وزیر خزانہ بنے تھے، وزیر اعلیٰ بنے تھے، وزیر اعظم بنے تھے، اور پھر کہا تھا، آپ سب نے مل کر کہا تھا، ضیاء الحق نے کہا تھا کہ میری عمر بھی نواز شریف کو لگ جائے. آج پی ٹی آئی والوں کو فوج غلط لگتی ہے. وہ کون لوگ تھے جو کہتے تھے کہ فوج کو اچھا سمجھنے کے لیے ماں کا نیک ہونا اور باپ کا ایک ہونا ضروری ہے. اور کی ہویا ان سے توانو ہوں ماں اکنی نیک نہیں رہی یا پیو ایک نہیں رہا، کی ہویا ہے؟ پھر یہ کیا بات ہوئی؟ ہم پاکستان سے محبت کو کسی نہ کسی سیاسی لیڈر کے اقتدار کے ساتھ کیوں جوڑ دیتے ہیں؟ کیا ہمارے پرکھوں نے قربانیاں اس لیے دی تھیں کہ یہاں پر ہم کسی کے اقتدار کے لیے لڑائی لڑتے ہوئے پاکستان کو گالی دیں گے؟ باہر نکل کر دیکھیں کیا برا کیا اس پاکستان نے آپ کے ساتھ، کیا ظلم کیا آپ کے ساتھ. آپ کے ماں باپ کہاں رہتے تھے؟ میرے ساتھ چلیں، یہ پیچھے شالمی ہے، اعظم کلاتھ مارکیٹ ہے، یہ بڑی بڑی ہول سیل مارکیٹیں ہیں، میرے ساتھ چلیں. وہاں کے تاجروں کے ساتھ چل کر کھڑے ہوتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں، میں نے پروگراموں میں پوچھا بھی ہے ان سے، میں نے کہا بتاؤ تمہارا باپ تو یہاں پر 3 مرلے کے 5 مرلے کے گھر میں رہتا تھا، تم کہتے ہو پاکستان تمہیں کچھ نہیں دیتا، یہاں پر تمہارا کاروبار نہیں ہے، یہاں پر روزگار نہیں ہے. آج تم 4 بھائی ہو، چاروں بھائیوں کی 15-15 کروڑ کی، کسی کی بیریا ٹاؤن میں کوٹھی ہے، کسی کی ڈی ایچ اے میں کوٹھی ہے، کسی کی کہاں پر کوٹھی ہے. آج میں باہر نکلتا ہوں، مجھے سڑک پر گاڑی چلانے کے لیے جگہ نہیں ملتی، اور کہتے ہو پاکستان نے کچھ نہیں دیا. تمہارے ماں باپ گھڑے کا سادہ پانی پیتے تھے، تمہارے گھروں میں پنکھا ایک ہوتا تھا، اس کے نیچے سارے سوتے تھے. آج ہر کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے اور تم کہتے ہو پاکستان نے کچھ نہیں دیا. اور بس کر دو یار، بس کر دو یار. کھاتے بھی ہو، یہاں کا کھاتے ہو اور یہیں پر بھونکتے ہو. کیا نہیں دیا اس ملک نے، اور تم کیا دے رہے ہو اس ملک کو؟ اپنے کردار پہ ہم سب نے کبھی دیکھا ہے؟ کیا ہم صحافی جو ہیں اپنے لالچ کے بغیر، اپنے مفاد کے بغیر حق کی بات کرتے ہیں؟ کہ یہاں پر آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، وہ خدا ترسی کرتا ہے. اور تو اور چھوڑیں، میرے ساتھ چلیں، ابھی افطاری کے بعد کسی بازار میں چلتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ بھائی یہ سیب کتنے روپے کلو ہے؟ وہ کہے گا 300 روپے کلو ہے. میں کہوں گا اچھا بھائی یہ 3 کلو ڈال دو. میں منہ پرے کروں گا، واپس میرے پاس جو شاپر آئے گا اس میں سارے کا سارا خراب سیب پڑا ہوگا. کیا کرتے ہیں یار ہم خود ایماندار ہوتے نہیں ہیں، ساری دنیا کو ایماندار اور بے ایمان ہونے کے ہم ٹھیکے ہم یہاں پر فتوے دیتے رہتے ہیں، ٹھیکے اٹھائے ہوئے ہیں ہم نے دوسروں کے لیے. اپنے آپ کو تو ٹھیک کریں، اپنے آپ کو تو جواز دیں. وہ پچھلے دنوں بڑی اچھی کسی نے بات کی، مجھے بڑا پسند آیا. انہوں نے کہا جی عمران خان نے بہت بڑا شعور دے دیا ہے. ان کا شعور کون سا دے دیا ہے؟ شعور یہ نہیں ہے کہ تم اپنے مخالف کو گالی دیتے ہو، شعور یہ نہیں ہے تم اپنے مخالف سے سوال کرتے ہو. سوال تو ایوب خان سے بھی سب نے کیے تھے، وہ چینی مہنگی ہونی پہ ایوب کتا کے نعرے اس وقت بھی لگ گئے تھے. شعور یہ نہیں ہے، شعور یہ ہے کہ تم اپنے مخالف کا گریبان پکڑنے کی بجائے تم میں ہمت اور طاقت ہو کہ تم اپنے لیڈر سے سوال کر سکو. اور مجھے دیکھیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، فوج اچھی ہے یا بری ہے، عدلیہ اچھی ہے یا بری ہے، سیاستدان اچھے ہیں یا برے ہیں، ہم عوام اچھے ہیں یا برے ہیں. ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ ہم ہی ہیں، ہم نہیں ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے. ہم یہاں پر سیاستدان امپورٹ نہیں کر سکتے، ہم یہاں پر فوج کسی ملک کی امپورٹ نہیں کر سکتے. خدا نہ کرے کہ یہاں پر کسی بھی ملک کی فوج امپورٹ ہو، خدا نہ کرے وہ وقت آئے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب یہاں پر بیٹھا کرتے تھے، میں اور آغا افتخار مرحوم مساوات کے چیف رپورٹر ہوتے تھے، ہم اکثر جاتے تھے، شام کی چائے ان کے پاس پیتے تھے، ان کی باتیں سنتے تھے. اور نواب صاحب کہا کرتے تھے کہ جب ایک سیاسی پارٹی ناکام ہوتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے، اور جب ایک فوج ناکام ہوتی ہے تو پھر دوسری فوج آتی ہے. تو خدا نہ کرے کہ ہم اپنی فوج کی جگہ پر کوئی اور فوج لے آئیں. ہم نے بنگلہ دیش میں لا کے دیکھ لی. آج بنگلہ دیش والے ابھی بات کر رہے تھے، بنگلہ دیش والے ہم سے بہت آگے نکل گئے. معذرت چاہتا ہوں چند لمحے اور لوں گا. بنگلہ دیش والے ہم سے بہت آگے نکل گئے. جاؤ جا کے دیکھو حسینہ واجد وہاں پر کیا کر رہی ہے، کس طرح اس نے
وہاں پر یہاں پر تو ایک لیڈر اندر ہو جاتا ہے اپنے الزام پر، یہاں پر چیخیں نکل جاتی ہیں. وہاں پر کتنے لوگوں کو پھانسیاں دی گئی ہیں، کتنے لوگوں کو جیلیں دی گئی ہیں. کبھی گوگل کر کے دیکھنا بنگلہ دیش میں کس طرح انتخابات ہو رہے ہیں. وہ ہمارے بنگالی بھائی، میں انہیں کہتا ہوں کہ تمہیں اعتراض تھا نا کہ تمہاری اکثریت ہے، تمہاری آواز نہیں سنی جا رہی، جاؤ دیکھ لو، لے لو جمہوریت. کیا ہے وہاں پر؟ پھانسیاں دی جا رہی ہیں، لٹکائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں. پوری کی پوری اپوزیشن اندر ہے، پوری کی پوری اپوزیشن کے بغیر الیکشن ہو رہے ہیں. ہمیں گالی پاکستان کو دینی ہے. فوج، جب ہم فوج کے خلاف بات کرتے ہیں تو جیسے میں نے پہلے نواب صاحب کی بات آپ کو بتا رہا تھا، جب ہم اپنی فوج کے خلاف بات کرتے ہیں تو حقیقت میں ہم کسی اور فوج کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، دانستہ طور پہ یا نادانستگی میں، سوچ سمجھ کے، سوچے سمجھے بغیر.